اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بندگی دیا ہے کہ آپ حق تعالیٰ کی اطاعت کرو، اعبدوا ربکم، اور اس اطاعت و عبدیت کا نتیجہ ہے اگر اس کو انکار کیے بغیر اطاعت و عبدیت اختیار کریں اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت میں بسر کریں، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ اور اگر کفر کریں، انکار کریں، طغیان کریں، نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاریں، نافرمانی سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے، ہدایت کے لیے جو اصول مقرر فرمائے ہیں، جو ضوابط معین فرمائے ہیں، جو دستورات صادر فرمائے ہیں، ان کو چھوڑ کر انسان کسی اور ضابطے کے اندر، کسی اور دستور کے تحت زندگی گزارے، وہ دستور اس نے خود بنا لیا ہو، کسی دوسرے سے یہ دستور بنا ہوا لے لیا ہو، کسی کی دیکھا دیکھی یہ دستور انہوں نے اپنا لیا ہو، یا قدیم سے وراثت میں ان کو یہ غیر الہی دستور ملا ہو۔ ہر صورت میں اگر دستور الہی انہوں نے ترک کر دیا ہے، کفر اختیار کیا ہے اور نافرمانی کی زندگی بسر کی ہے، اس کا ایک اپنا طبعی نتیجہ ہے، اور اس نتیجے کا عنوان قرآن کریم نے کبھی اس کو جہنم کہا ہے اور کبھی نار۔ انسانی طرز زندگی کا ایک طبعی نتیجہ ہے، حتمی نتیجہ ہے۔ اور اگر انسان عبدیت کی زندگی بسر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، تمام جو دستورات ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق انسان کو بیان کیے ہیں، اگر ان سب کو بروئے کار لائے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کا بھی ایک اپنا طبعی نتیجہ ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم مثال لے لیں کہ اگر ایک پودا ہے، اسے مناسب زمین میسر نہ آئے، اسے کھاد پانی نہ دیا جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے، تو ایک طبعی نتیجہ اس کا برآمد ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ یا خشک ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا، کوئی کاٹ دے گا اس کو، اور اس کے بجائے اگر ایک بیج مناسب زمین پہ کاشت کیا گیا ہے اور اصول کاشتکاری کے مطابق اس کو پانی دیا گیا ہے، کھاد دی گئی ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے، اس کا بھی ایک طبعی نتیجہ ہے کہ وہ ہرا ہوگا، سرسبز ہوگا، اس کے اوپر پھل لگے گا، اور جو نتیجہ ہے اس کا وہ اسے طبعی طور پر نصیب ہوگا۔ یوں نہیں ہے کہ جس درخت سے لاپرواہی برتی گئی ہے، جسے مناسب زمین نہیں ملی، یا جسے رکھوالی نہیں کی گئی، جس کی آبیاری نہیں کی گئی، کوئی دوسرا انتقاماً آ کے اس کو خشک کر دے گا، انتقاماً آ کے
اس کو کاٹ دے گا یا انتقاماً آ کے اس کو خراب کر دے گا۔ طبعی طور پر جس طرح کا اس کو ماحول میسر آیا ہے، اس کا طبعی نتیجہ خود اس کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ اور جس پودے کو پانی ملا ہے، کھاد ملی ہے، مناسب زمین ملی ہے، جو قواعد و قوانین کاشتکاری کے مطابق پلا بڑھا ہے، اسے بھی کسی نے خوش ہو کر جزا نہیں دینی کہ اس کے اوپر باہر سے پھل لا کر اٹکا دیے جائیں یا لٹکا دیے جائیں، بلکہ خود اس کے اندر سے وہ نتیجہ برآمد ہوگا، طبعی نتیجہ جو اس کے اندر رکھا گیا تھا، اور اس طرز کے پرورش سے یہ نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح انسانوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام و قانون بنایا ہے۔ اس قانون کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے، اس تخلیق کے عین مناسب و مطابق ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اور جو انسانی مجموعہ یا معاشرہ اس قانون الہی کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کا ایک طبعی نتیجہ ہے، اور جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اس کا بھی ایک طبعی نتیجہ ہے۔ ایک نتیجہ جو گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ ما انزلنا پر اعتقاد نہیں رکھیں گے، ریب اس میں شک تردید کریں گے، چھوڑ دیں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو آپ کو نار کا سامنا کرنا ہوگا۔ یعنی آپ کی زندگی میں نار آئے گی، یا نتیجہ نار کی شکل میں، یا جسے دیگر آیات کریمہ میں جہنم کہا گیا ہے، یہ ناری نتیجہ یا جہنمی زندگی گزاری ہے آپ نے، اور نتیجے کے طور پر اس زندگی سے جہنم وجود میں آئی ہے۔ دوسری طرز کی زندگی جو ابدیت کے مطابق ہے، یعنی جو مکمل نظام ہدایت و ضابطۂ ہدایت کی پابندی میں گزری ہے جو زندگی، اس کا طبعی نتیجہ قرآن کریم نے جنت ذکر کیا ہے، اس کا عنوان جنت ہے۔ اور قرآن کریم میں ہدایت کے اس تسلسل میں، بیان میں، منشور ہدایت کی تفصیل و وضاحت میں، جہاں ہدایت کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں اور مختلف انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ اس کا ربط ذکر کیا جا رہا ہے، وہیں پر نتیجہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، چونکہ ہدایت انسان کی پوری حیات کے مطابق ہے، اس کی وسعت کے برابر ہے۔ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک قرآن کریم کے اصلی موضوعات میں سے یا ہدایت سے مربوط موضوعات میں سے ایک خود انسان ہے، انسان کی زندگی اور انسانی زندگی کی حقیقتیں اور اس کے رموز و اسرار ہیں، اور دوسرا اسی انسانی حیات کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت مقرر کی ہے، انسان یا حیات انسان اور ہدایت انسان، اور تیسری اہم چیز نتیجہ ہے اس ہدایت کا۔ اور انسان ہمیشہ اختیار و آزادی کے ساتھ رہے گا اس ہدایت کے میدان میں، یعنی اپنے اختیار سے ہدایت اختیار کرے اور وہ نتیجہ لے جسے جنت کہا گیا ہے، اور وہ نتیجہ لے، یا ایسی زندگی اختیار کرے اور نتیجہ وصول کرے جس کا نام جہنم قرار دیا گیا ہے۔ کسی جگہ پر بھی اکراہ و جبر نہیں ہے کہ انسان کو زبردستی دھکیل دیا جائے اس زندگی میں جس کا نتیجہ جنت ہے، یا اکراہ کے ساتھ، جبر کے ساتھ انسان سے وہ زندگی گزروائی جائے جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ یہ دونوں اسلوب زندگی، طرز زندگی انسان کے اپنے اختیار کردہ ہیں، اور ان کی تفصیل و تشریح بھی ہے ساتھ، جیسے ہدایت کی تفصیل آ رہی ہے تدریجاً، تینوں موضوع ساتھ ساتھ ایک ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسان کی تشریح ہوتی جا رہی ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کے مختلف پہلو، انسان کے وجود کے، انسان کی ذات کے کیا ہیں، اور اس زندگی کو قرآن نے ایک بہت ہی وسیع عریض سطح پر ذکر کیا ہے، جو زندگی
مادی تشکیل سے شروع ہوتی ہے، جیسے 3 گارے سے انسان وجود میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد تدریجاً یہ زندگی جاری رہتی ہے اور اخروی مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ زندگی کا جو خط قرآن نے کھینچا ہے کہ انسانی زندگی یہاں گزرے گی، وہ خلقت سے لے کر مادی خلقت، جسمانی خلقت جو مٹی اور طین سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے آغاز ہوتی ہے، اور پھر یہ خط زندگی، یہ لائن کہیں ختم نہیں ہوتی کہ جہاں پر اختتام پذیر ہو جائے، یہاں انسان کی زندگی کا اینڈ ہے اور خاتمہ ہے، آگے نہیں ہے، بلکہ اسی زندگی کے امتداد اور اس کے طول کے مطابق ہدایت کا بھی طول ہے و عرض ہے۔ جتنا طول و عرض انسان کی زندگی کا ہے، طول زندگی جو مادیت سے شروع ہوتی ہے اور اخروی زندگی تک جا پہنچتی ہے، اور اخروی زندگی کو حیات خالدہ کہا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ عرض اس کا چوڑائی، اس میدان زندگی کی مختلف پہلو ہیں انسان کی زندگی کے، جیسے مادی پہلو ہے، معنوی پہلو ہے، انفرادی پہلو ہے، اجتماعی پہلو ہے، سماجی پہلو ہے اس کا، یہ سب اس حیات انسانی کا عرض ہے یہ، اور وہ طول ہے اس کا۔ اس طول و عرض میں ہدایت بھی اتنی ہی طویل ہے، اتنی ہی ممتد ہے، اور اتنی ہی وسیع ہے۔ ہدایت بھی، چوڑائی میں بھی ہدایت پھیلی ہوئی ہے، پورا احاطہ کیا ہوا ہے ہدایت نے انسانی زندگی کا۔ اب ہدایت و انسانیت کے اس تساوی میں یا تناسب میں اہم ایک موضوع انسانی حیات کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ انسان کرے گا ہدایت کے مطابق، منفی زندگی گزارے یا ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، اس کا نتیجہ 2 صورتوں میں ذکر کیا گیا، چونکہ 2 طرز زندگی ہیں، ایک کا نام ابدیت ہے اور دوسرے کا نام قرآن نے مختلف رکھا ہے، اس کا نام زیادہ جو تکرار ہوا ہے قرآن کریم میں وہ انکاری یا کفری زندگی ہے، کہ کفر سے مراد ابدیت کا ترک کرنا، انکار کے ساتھ زندگی گزارنا، یا کبھی اس کو استکباری زندگی کہا ہے، کبھی اس کو طغیانی زندگی کہا ہے، مختلف نام اس کے بدلتے رہے ہیں ابدیت کے مقابلے میں، کہ انسان اگر عبد نہ ہو تو مستکبر ہو جاتا ہے، یا عبد نہ ہو تو کافر ہو جاتا ہے، عبد نہ ہو تو معصیت کار ہے، یا فاسق ہے، فاجر ہے۔ یہ غیر ابدی شکل کی مختلف، غیر ابدیت کی زندگی کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی فسق کے صورت میں گزرتی ہے، فجور کی صورت میں گزرتی ہے، طغیان کی صورت میں گزرتی ہے، اور کفر کی صورت میں یہ زندگی انسان کی گزرتی ہے۔ نتیجہ ان سب کا، ان غیر ابدی زندگی کا، یعنی ابدیت کے بغیر جو اسلوب ابدیت سے باہر جو زندگی بسر ہوتی ہے، نتیجہ ایک ہے، اس کا جہنم ہے۔ اور پھر تیسرا موضوع قرآن نے جو تفصیل سے بیان کیا ہے، یعنی انسانی حیات کی تفاصیل، ہدایت کی تفاصیل اور نتیجے کی تفاصیل، دونوں نتیجے، جنت و جہنم۔ یہاں ہمیں ایک موضوع زیادہ اہم سمجھنا ضروری ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے جو بھی قرآن سے ہدایت لینے کا خواہاں ہے، اس کے لیے یہ بہت اہم ہے یہ موضوع کہ قرآن کی جو ہدایت کی زبان ہے، جس اسلوب سے قرآن ہدایت پیش کر رہا ہے، وہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کی ہدایت کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر وہ سمجھ میں نہ آئے، انسان بنیادی غلطیاں کر جائے گا، جیسے بعض علماء نے، مفسرین نے بھی نشاندہی کی ہے کہ اگر انسان قرآن فہمی میں، ہدایت کے بنیادی اصولوں میں اگر خطا کر جائے تو ناقابل تلافی ضرر انسان کو پہنچے گا، قرآن کی غلط فہم کے نتیجے میں اور قرآن کی نافہمی کے نتیجے میں انسانی زندگی پر تباہ کن اثرات اس کے پڑیں گے، اور پڑے ہیں اور پڑ رہے ہیں۔ ان میں
جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے خود جیسے بیان کیا ہے، قرآن انسانوں کی زبان میں ہے، عام لوگوں کی زبان میں قرآن نے اپنی ہدایت اور حقائق ہدایت سے مربوط پیش کیے ہیں۔ الگ سے زبان نہیں چنی قرآن کریم نے، یعنی زمین پہ بشر جو زبان بول رہے تھے اسی میں سے ایک کو انتخاب کیا، اور وہ عربی ہے، کہ پہلے اس کی وجوہات ذکر کی ہیں کہ عربی کس بنیاد پر، کس خصوصیت کی وجہ سے انتخاب ہوئی ہے۔ اور دوسری کتابیں عربی میں نہیں تھیں، یوں نہیں کہ حتماً اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کتاب آسمان سے نازل کرنی ہے تو ہر صورت میں عربی ہی میں ہوگی۔ یہ عربیت زمینی خصوصیت ہے اس کی کتاب کی اور ہدایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ عربی نہیں ہے، یعنی انسانی اس قالب میں نہیں ہے، وہ علم الہی میں یا خصوصیات الہی اس کے ہدایت کی اس کے اندر شامل ہے۔ اب پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں دوسری زبانوں میں، اس زمانے میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں، جیسے عبری زبان ایک بولی جاتی تھی، یا عبری سے پہلے دیگر زبانیں تھیں اور ان کی کتابیں اسی زبان میں نازل ہوتی تھیں۔ کوئی یوں نہیں کہ عربی حتمی مختص زبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جیسا عموماً کہا جاتا ہے کہ بہشت کی زبان عربی ہوگی، اب ظاہر ہے وہ سابقہ اقوام جو عربی غیر عرب ہیں، یا آج بھی ایک بڑی اکثریت انسانوں کی عرب نہیں ہے، غیر عربی زبان رکھنے والے لوگ ہیں، تو یوں نہیں ہے کہ انہیں عربی نہ آنے کی وجہ سے جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ عربی زبان نہیں جانتے۔ زبان انسانی ایک وصف ہے، انسانی خصوصیت ہے، آسمانی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جیسے دستورات ملائکہ کو تو وہ عربی میں نہیں ہوتے اور غیر عربی میں بھی نہیں ہوتے، وہ سرے سے بشری لہجے میں نہیں ہوتے، صوت و آواز و کلام اور لفظ و تلفظ اور قول نہیں ہوتا، وہ زبان ارادی زبان ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن، وہ ارادی زبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ارادہ ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، ارادہ حکم بھی شمار ہوتا ہے، ارادہ قول کہلاتا ہے، یا ارادہ ہی فرمان کہلاتا ہے۔ یہ انسان ہیں جنہیں صوتی زبان یا کلامی زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ زبانیں آسمان سے نازل نہیں ہوئیں، بشر نے خود بنائی ہیں، عربی ہو یا فارسی ہو یا دیگر زبانیں ہوں، حتیٰ وہ جو متروک ہو چکی ہیں وہ، یا آج جو رائج ہیں، یا ممکن ہے آئندہ آنے والی نسلوں میں نئی زبانیں وجود میں آئیں، پیدا ہوں، تو وہ ساری بشر کی اپنی ہی بنائی ہوئی زبانیں ہیں جن کے اندر تبدیلی بھی رہتی ہے، تحول بھی رہتا ہے، بدلتی رہتی ہیں زبانیں، ان کے قواعد اور ان کے تفاصیل بدلتی رہتی ہیں، خصوصیات ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جب یہ قرآنی مسودہ یا قرآنی منشور پیش کیا تو اس کو بھی انسانی زبان میں، رائج زبان میں اتارا ہے، جو عام فہم زبان، لوگ جس زبان میں گفتگو کرتے تھے، اپنی مراد ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے یا ایک دوسرے سے مرادیں سمجھتے تھے، اسی کو قرآن کریم میں بھی ذریعہ بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اس کے قواعد، اس کے اصول وہی ہیں جو عام لوگ اپنی گفتگو میں مد نظر رکھتے تھے، اور عام زبان کے اندر دو طریقے ہیں، دو اسلوب ہیں، دو طرز ہیں زبان کی، مثلا عربی زبان ہو یا اردو زبان ہو۔ ہم پہلے اردو زبان کے بارے میں اس بات کو سمجھ لیں، ہم پھر وہی قاعدہ جو اردو میں ہم سمجھیں گے وہی عربی کے لیے بھی ہے، وہی فارسی کے لیے ہے، اور وہی دیگر زبانوں کے لیے بھی ہے، بنیادی ایک ہے سب کی۔ مثلا اردو زبان دو طرح کی بولی جاتی ہے، دو طرز کی اردو زبان ہے۔ ایک اردو زبان ہے جس میں ہم اردو الفاظ کے ذریعے، اردو جملات کے ذریعے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اور الفاظ اردو کے استعمال کر کے معانی دوسروں تک منتقل کرتے ہیں ہم، اور آسانی سے دوسرے ان مطالب کو سمجھ جاتے ہیں۔ اس اسلوب میں
یا اس طرز بیان میں مد نظر یہ ہوتا ہے کہ جتنے معانی اور حقائق موجود ہیں جو ہم دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان معانی کے لیے مخصوص الفاظ ہیں۔ مثلاً اردو زبان میں اگر کسی کو پیاس لگی ہے، کسی اردو بولنے والے کو، اور وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی طلب کرتا ہے، یہ مائع طلب کرتا ہے، تو اس کے لیے اردو میں لفظ پانی کا لفظ ہے، وہ استعمال کرتا ہے۔ پانی لفظ جو اردو زبان کا لفظ ہے، یہ اسی مائع کے لیے ہے۔ اور پیاسا آدمی یا دوسرا کوئی بھی آدمی جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد یہ مائع ہی ہوتا ہے۔ مثلا مانگتا ہے جب، تو یہی چیز اس کو پلائی جاتی ہے، اور دیکھنا چاہتا ہے یا کوئی بھی پانی کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اسی لفظ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یہاں پر پانی اپنے اصلی معنی میں یا اپنے اسی رائج معنی کے اندر پانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو مائع ہے، لیکن یہی اردو میں پانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اس سے کوئی بھی مائع نہیں سمجھتا، یعنی یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے مراد یہ پینے والا مائع ہے، یہ سیلانی چیز ہے جس سے پیاس بجھتی ہے۔ روزمرہ سارے افراد استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس سے یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو پانی چاہیے۔ مثلاً ایک اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی موقع پر جب انسان کو کہیں شرمساری ہوتی ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اب یہاں کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مائع ہو گیا، یہ گلاس میں چلا گیا، یہ بندہ جگ میں چلا گیا یا ٹینکی میں چلا گیا یا پائپ کے اندر چلا گیا، پانی پانی ہو کر۔ وہ پانی جو نلکے سے نکلتا ہے یا وہ پانی چشمے سے ہم لیتے ہیں، دریاؤں میں بہتا ہے، یہ پانی پانی ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ بندہ اسی طرح مائع شکل اختیار کر گیا ہے۔ یا جیسے کیمیا کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو ہائیڈروجن اور آکسیجن کی ملاوٹ سے اور ترکیب سے بنتا ہے، یعنی 2 درجے 2 مقدار ہائیڈروجن کی ہو اور 1 مقدار آکسیجن کی ہو، تو اس سے جو مائع بنتا ہے یہ پانی پانی ہو کر وہ ترکیب بن گیا، ہائیڈروجن اور آکسیجن کی ترکیب میں تبدیل ہو گیا۔ یہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، پانی پانی جو آپ ہو گئے ہیں، یا فلاں آدمی شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گیا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پانی کیسے ہوتا ہے آدمی۔ یہ بھی ایک زبان ہے اردو کی، پانی کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر پانی سے مراد یہ نہیں لی گئی کہ مائع جس کے لیے یہ لفظ مقرر ہوا ہے وہ معنی مقصود ہے، بلکہ یہاں پر پانی پانی کرنے سے مراد انسان کی حالت ہے، کیفیت ہے، شرمندگی ہے، شرمساری ہے، آبروریزی ہے دوسروں کے سامنے، دوسروں کی نگاہوں میں اس کو جو جھکنا پڑا یا اس کے لیے جو حالت پیش آئی ہے، اس کو پانی سے اس نے تشبیہ دے کے بیان کیا ہے۔ یہ دونوں اردو ہیں، اور اس جیسے بہت سارے الفاظ اور اردو میں استعمال ہوتے ہیں، 2 طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک استعمال میں اس کا اصلی معنی مراد لیا جاتا ہے، دوسرے استعمال میں اس کے معنی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن معنی کوئی اور مراد لیا جاتا ہے۔ اس دوسری زبان کو پہلی جو طریقہ ہے، پہلا اسلوب ہے بات کرنے کا کہ پیاسا آدمی پانی مانگتا ہے، یا کھانے کے ساتھ ہم پانی، یا نہانے کے لیے پانی چاہیے، یہاں لفظ پانی یہ اپنی حقیقت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلوب ہے، یہ زبان کا کہ حقیقی معانی جس کے لیے یہ لفظ ایک مقرر ہوا ہے اس کے اندر استعمال ہوا ہے، یا یوں کہیں کہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے لیکن مصداق اس سے یہ مراد ہے، یہ مائع مصداق مراد ہے اسے۔ اور دوسرے جملے میں جب ہم نے کہا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا انسان، تو وہ پانی ہونا ایک تمثیلی زبان کہلاتی ہے، استعاری و کنائی زبان کہلاتی ہے۔ وہ اس سے مراد مائع نہیں ہے، H2O نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک کیفیت انسان کی بنی ہے جو شبیہ ہے، مشابہت رکھتی ہے پانی سے۔ یعنی جیسے پانی کسی جگہ اگر گلاس جگ میں نہ ہو
فرش پہ کسی جگہ ڈالا جائے تو وہ بہہ جاتا ہے، قائم نہیں ہوتا، زمین کے اوپر بچھ جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے، زمین میں دھنس جاتا ہے، زمین میں پانی ضم ہو جاتا ہے، بلکہ نظر بھی نہیں آتا اگر مٹی کے اوپر یا ریت کے اوپر پانی گرے۔ یہی کیفیت انسان کی محفل میں ہوئی ہے، یعنی محفل میں اس شخص کی آبرو ختم ہو گئی، اس شخص کی شخصیت ختم ہو گئی، اس کی عزت آبرو خاک میں مل گئی، اور ایسا ہے کہ گویا محفل میں یہ بہہ گیا ہے، مٹ گیا ہے، اور گویا زمین کا حصہ بن گیا ہے۔ اس کیفیت کو تشبیہ کے ساتھ، مثال کے ساتھ، پانی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خوب یہ جو طریقہ ہے، اسلوب ہے، اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ یعنی پہلی صورت میں آپ نے پانی کو استعمال کیا، یہ پانی کی حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ زبان حقیقت گوئی کی زبان ہے۔ یہ دوسری زبان کو کہتے ہیں کہ وہ بھی حقیقت گوئی ہے، لیکن تمثیلی انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تمثیلی انداز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو الفاظ رائج مصادیق کے لیے بولے جاتے تھے، معانی کے جو متعارف مصادیق ہیں، ان سے ہٹ کر غیر متعارف مصادیق میں اس کو استعمال کیا جائے، جن سے انسان واقف نہیں ہے، آشنا نہیں ہے۔ انہیں اگر مراد وہ لیے جائیں، انسان اپنے محاورات میں رائج مصداق زیادہ معنی کا ذہن میں حاضر کرتا ہے۔ تمثیلی زبان میں لفظ وہی استعمال ہوتا ہے، معنی بھی وہی مراد ہوتا ہے، لیکن جو مصداق ہے اس لفظ کا یا معنی کا وہ غیر متعارف ہے، وہ ایسا مصداق ہے جو انسانوں کے لیے آشنا نہیں ہے، مانوس نہیں ہے۔ تمثیل اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ایک ایسا مصداق جس سے ہم مانوس نہیں ہیں، متعارف نہیں ہیں، نا آشنا ہیں، نا واقف ہیں، اسی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی الفاظ ایسا نہیں ہے، چونکہ ایک تو خود سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ مصداق اس نوعیت کا ہے کہ ہم اسے واقف نہیں ہیں۔ ایک عام چیز جو تمام علوم میں بھی اور تمام زبانوں میں رائج چیز ہے، علماء کثرت سے یہ استعمال کرتے ہیں، عوام الناس بھی استعمال کرتے ہیں، جو تھوڑا بہت قواعد زبان سے جو لوگ آشنا ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی معنوی چیز کو مادی چیز کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی مقصود معنوی چیز ہے، لیکن اس کو لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ مادی مصداق میں استعمال ہوتا ہے، یا معنی کے مادی مصداق سے لوگ زیادہ مانوس ہیں، اور یہ لفظ گویا مادی مصداق کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ اب ہمیں ضرورت پڑی ہے کہ ہم معنوی بات سمجھانا چاہتے ہیں جو مادی نہیں ہے، جس کا کوئی وجود مادی نہیں ہے، وہ بات ہم اپنے مخاطب تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اسی لفظ کے ذریعے سے وہ معنوی بات بھی کریں گے ہم، جس لفظ کے ذریعے سے مادی مطلب لوگوں تک سمجھانا چاہتے ہیں۔ مثلا جیسے کہا جاتا ہے دولت و ثروت، سرمایہ، یہ سرمایہ ایک عام لفظ ہے اور عام معنی ہے، اس کا عمومیت رکھتا ہے، لیکن سرمایہ کا جو مادی مصداق ہے، پیسہ، مال یا قیمتی وسائل، عموماً اس کو سرمایہ ہم کہتے ہیں، اور اس کے لیے لفظ سرمایہ استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم معنوی کسی شے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ مثلاً یہ انسان کا اعتماد، لوگ انسان پر اعتماد کریں، یہ بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے۔ عزت انسان کی بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے، مال بھی سرمایہ ہے، عزت بھی سرمایہ ہے، یا مال بھی سرمایہ ہے، علم بھی سرمایہ ہے، مال بھی سرمایہ ہے، عقل بھی سرمایہ ہے۔ اب یہ جو معنوی چیزیں ہیں، جیسے علم ہے، جیسے عقل ہے، عزت ہے، اعتماد ہے، ان سب کو سرمایہ کہتے ہیں ہم۔ اور جب انہیں ہم سرمایہ کہتے ہیں تو کوئی بھی مال و دولت یا مادی نوٹ نہیں سمجھتا، اس سے سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقتاً یہ بھی سرمایہ ہی ہیں۔ ان کو کیوں سرمایہ کہتے ہیں؟ اب یہاں ایک جو قرآن نے بھی یہ اصطلاح استعمال کی ہے اور اپنا اسلوب بیان کیا ہے، کہ
چونکہ ہدایت عام لوگوں کے لیے ہے، ہدایت اگر انبیاء کے لیے ہوتی، ہدایت اگر علماء کے لیے ہوتی، حکماء کے لیے ہوتی، تو شاید ان تمثیلات کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن چونکہ عام آدمی کو ہدایت ہے، عام آدمی کے لیے ہدایت ہے، عام آدمی کو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آسان ترین اسلوب اس کی فہم کے مطابق وہ زیادہ استعمال کیا جائے. مثلا عام آدمی نامانوس حقائق کو جن سے وہ ناواقف ہے، نا آشنا ہے، جیسے معنوی امور ہیں، جیسے علمی امور ہیں، جیسے حقائق ہیں، پنہان حقائق ہیں جو عام آدمی کو معلوم نہیں ہیں اور وہ عام آدمی کو ہم بتانا چاہتے ہیں، ضروری ہیں اس کے لیے. اگر ان حقائق کو ہم مخصوص الفاظ کے ذریعے اس کے سامنے بیان کر دیں تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا، چونکہ یہ ان مصادیق کو درک نہیں کر سکتا. مثلا عام آدمی جو مشاہدات ہیں، محسوسات ہیں، ان کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے. آنکھ سے جو چیز نظر آتی ہو یہ اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. محسوسات، جس چیز کو سنتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آواز ہے، جو چیز سونگھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے یہ خوشبو ہے، جو چیز چکھتا ہے اسے طعم کا، ذائقے کا اندازہ ہو جاتا ہے، جو چیز چھوتا ہے اس کی سختی، اس کی نرمی، اس کی گرمی، اس کی سردی کا اس کو احساس ہو جاتا ہے. یعنی 5 حصے ہر آدمی کے اندر خدا داد موجود ہیں اور عموماً انسان انہی محسوسات کے ذریعے سے حقائق کو سمجھتا ہے. عقل ہوتے ہوئے بھی، عقل ہوتی ہے انسان کے اندر اور عقل آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے انسان میں پرورش پاتی ہے، پختہ ہوتی ہے، رشد کرتی ہے، لیکن بہت مقدار دھیمی مقدار ہے عقل کی. بعض اوقات رشد کرتی ہے اور زیادہ وقت اس کو لگ جاتا ہے، کم رشد کرتی ہے زیادہ وقت کے اندر. بعض اوقات اس کو بعض افراد کے اندر دوسروں کی نسبت زیادہ تیزی سے رشد کر جاتی ہے. اگر انسان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں، کان بھی ٹھیک ہوں، ذائقہ، شامہ، لامسہ سب ٹھیک ہوں اور عقل بھی اس کے اندر ہو، تو اس کو سارے حقائق انہی کی زبان میں، ان حقائق کی اصلی الفاظ کے ساتھ ان کو بتائے جا سکتے ہیں. مثلا معقول بات ہے، ایک عقلی بات ہے جو عقل کی سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ انسان کو اسی طرح عقلی استدلال کے ذریعے اور عقلی پیرائی میں بیان کر دی جائے تو سمجھ جائے گا، چونکہ عاقل ہے. جس طرح قرآن کریم نے بہت ساری باتیں کی اور فرمایا یہ لقوم یعقلون، یا یہ فرمایا یہ لأولی الالباب، یہ صاحبان خرد، یہ صاحبان عقل، صاحبان فہم کے لیے یہ مطالب ہیں. لیکن وہی حقائق جو جس کے اندر عقل پرورش پا چکی ہے، رشد پا چکی ہے، تربیت ہو چکی ہے، اس کے لیے بھی یہ حقائق ضروری ہیں. اور جس کے اندر یہ عقل ابھی نہیں بنی اور صرف مشاہدات و محسوسات کی حد تک سمجھتا ہے، حقائق کو دیکھتا ہے، اسے بھی سمجھانی ہے یہ بات. چونکہ ہدایت دونوں کے لیے ضروری ہے، یوں نہیں کہ جس کے اندر عقل پختہ ہو گئی ہے اور معقولات کو اور عقلی امور کو سمجھتا ہے، اسے تو ہم معقولات اور معنویات اور ہر چیز حقائق عقلی سارے اس کو سمجھا دیں، لیکن جو نہیں سمجھتا تو اس کی ہدایت کا سروکار بھی، اس کی زندگی کا سروکار بھی ان حقائق سے ہے، اس تک بھی یہ حقائق پہنچانا لازمی ہے. وہ حقائق اسی فرد کی فہم کے مطابق بتائے جاتے ہیں. تمثیل یہاں سے وجود میں آتی ہے، مثال کہ وہی جو معقول باتیں ہیں، معنوی امور ہیں، نامانوس حقائق ہیں، وہ محسوس حقائق کے ساتھ تشبیہ دے کر، محسوسات کے ساتھ اس کو جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے. الفاظ وہ استعمال کیے جاتے ہیں جو محسوسات کے لیے ہیں، محسوس چیزوں کے لیے، مشہود چیزوں کے لیے ہیں. جو آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے، جو جن سے انسان مانوس ہے، الفاظ ان کے استعمال کیے جاتے ہیں، معانی معقول مراد لیے جاتے ہیں تاکہ اس انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو. جیسے
ہم اگر سمجھانا چاہتے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی اپنی رحمت کا ذکر کیا وہاں پانی کی مثال کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اور یہ پانی مراد وہاں پر ان آیات کے اندر جہاں لفظ ماء ذکر کیا ہے تو مقصود یہ بارش نہیں ہے، مثال اسی کی دی ہے کہ آپ نے آسمان سے بارش اترتی ہوئی دیکھی ہے، اور اس بارش کے اندر مثلاً جیسے سورہ اسراء میں ہے غالباً یہ آیہ کریمہ، کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور یہ پانی مختلف ندیوں میں بہہ نکلا ہے اپنی مقدار کے مطابق جتنا ان ندیوں کے اندر گنجائش ہے، اور پھر اس پانی کے چلنے سے، پانی کی حرکت سے پانی کے اوپر جھاگ بن گئی ہے، اور یہ جھاگ جو پانی کے اوپر بنی ہے یہ جلدی ہی ختم ہو جائے گی، اور پانی جو اصل انسان کے لیے مفید حصہ ہے پانی کا وہ زمین کے اوپر بیٹھ جائے گا، ٹھہر جائے گا، جو انسان کے لیے مفید ہے۔ یہ مثال قرآن کریم نے دے کر اور پھر فرمایا ہے کہ یہ مثال ہم نے حق و باطل سمجھانے کے لیے دی ہے، یعنی اصل معنی جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں انسان کو وہ حق و باطل ہے۔ سورہ مبارکہ رعد میں آیا 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور یہ پانی بہہ نکلا ہے اودیہ بقدرہا، وادیوں کے اندر، اور جتنی وادیوں کی مقدار ہے، جتنی ظرفیت ہے اتنا پانی ان وادیوں میں بہہ گیا ہے، بہہ نکلا ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور جب پانی وادیوں میں بہہ نکلا ہے تو اس کے اوپر جھاگ بن چکی ہے، زبد آ چکی ہے، ابری ہوئی زبد ہے اس کے اوپر۔ اور دوسری مثال دیا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، یا دوسری مثال یہ ہے کہ جب انسان کوئی دھات پگھلاتا ہے زیور بنانے کے لیے یا اوزار بنانے کے لیے، دھاتوں کو پگھلاتا ہے، ان دھاتوں کے اوپر بھی جھاگ بن جاتی ہے۔ یہ مثال ہے، دو مثالیں ایک آیت کے اندر، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہا فاحتمل السیل زبدا رابیا، یعنی پانی آسمان سے اترا، وادیوں میں بہہ نکلا اور جھاگ بن گئی اس پانی کے اوپر، یہ ایک مثال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یا انسانوں نے دھاتیں پگھلائی ہیں اور وہ دھاتیں مائع میں تبدیل ہو گئی ہیں اور ان کے اوپر جھاگ بن گئی ہے۔ یہ دونوں باتیں یہ کیا ہیں؟ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ حق و باطل کی مثال ہے، یعنی یہ جو پانی اترنا ہے، پانی کا وادیوں میں مقدار، وادیوں کی مقدار و ظرفیت کے مطابق بہنا اور اس کے اوپر جھاگ بننا اور ابھرنا، یہ حق اور باطل سمجھایا جا رہا ہے، نہ کہ پانی اور وادی اور جھاگ۔ حق اور باطل کا ایک طریقہ، اسلوب یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ حق کہہ کر بیان کریں، جس طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات کے اندر لفظ حق ہی استعمال ہوا ہے، اور بہت ساری آیات کے اندر قرآن کریم نے تمثیل کے ذریعے حق کو بیان کیا، وہاں لفظ حق استعمال نہیں ہوا، پانی استعمال ہوا ہے، لیکن اس پانی سے مراد خود قرآن فرما رہا ہے کہ وہ جو ندیوں میں بہہ نکلے، جو مثال پیش کی ہے، مراد وہ نہیں ہے، مراد ہم حق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حق زمین کے اوپر انسانوں کے اندر یہ حق موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باطل بھی ہے۔ حق پانی کی طرح ہے اور باطل جھاگ کی طرح ہے، یہ باطل بھی کبھی وجود میں آ جاتا ہے اور انسانوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ جھاگ ہے جو حق کے اوپر بنی ہوئی ہے، یہ جھاگ جلدی بیٹھ جاتی ہے، خود ہی بیٹھ جاتی ہے۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے یہ مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض
کذالک یضرب اللہ الامثال۔ خوب اس طرح اللہ مثال پیش کر کے آپ کو بہت سارے حقائق سمجھانا چاہتا ہے۔ حق و باطل کو سمجھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم حق کے ذریعے سے لفظ حق استعمال کریں اور پھر اس کے آگے تفاصیل ساری بیان کریں، باطل کا لفظ استعمال کریں، باطل کے آگے حق تفاصیل استعمال کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا۔ ایک طریقہ یہ سمجھانے کا ہے کہ آپ حق کی ایک مثال پیش کر دیں، باطل کی ایک مثال پیش کریں۔ یہ مثال جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ محسوس ہے، یہ لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ پانی اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وادیوں میں بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جاگ بنتی ہوئی ان کو نظر آتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انہیں کوئی کتاب نہیں پڑھنا پڑتی، کوئی علم حاصل نہیں کرنا پڑتا۔ جس طرح انسان ہے اسی کی طرح اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے۔ اب مقصود ہم نے ان کو اس محسوس اور مادی چیز سے غیر محسوس اور غیر مادی معنی سمجھانا تھا، اور وہ حق اور باطل ہے۔ حق و باطل، حق کی پائیداری اور باطل کی ناپائیداری، مقصود یہ سمجھانا تھا۔ اور اس اسلوب کے ذریعے سے قرآن کریم نے سمجھا۔ یہ ایک مثال ہے، اور اس طرح کی ہزاروں آیات قرآن کریم کے اندر ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے تمثیل کے ذریعے سے یہ حقائق لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ خوب علوم کے اندر بھی رائج ہے، یہ بلاغت کی کتابوں میں اور ادبیات میں کثرت سے ہر زبان کے اندر ہے کہ معقول کو سمجھانے کے لیے محسوس کی مثال پیش کی جائے، تشبیہ دی جائے۔ تشبیہ معقول بالمحسوس یا تشبیہ معنی بالمادہ، معنوی چیز کو مادہ سے تشبیہ دے کر معقول کو محسوس کے ذریعے سے، یعنی جب محسوس کی بات کی جا رہی ہو تو آپ نے سمجھنا معقول ہے، اس سے محسوس نہیں سمجھنا۔ چیز جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ محسوس لگتی، لفظ اسی کے لیے ہے یا متعارف معنی یہی ہے، لیکن یہاں مراد وہ معقول چیز ہے۔ جیسے سورہ رعد کی آیت 17 کے اندر پانی سے مراد حق ہے اور جاگ سے مراد باطل ہے، اور مراد یہ ہے کہ حق ثابت و پائیدار ہوتا ہے، جاگ جیسے جلدی آنن فانن وجود میں آتی ہے فوراً ختم بھی ہو جاتی ہے، تو باطل اسی طرح ہے، اٹھتا ہے اپنا ماحول گرد کی طرح اٹھتا ہے، جاگ کی طرح پھر فوراً ہی جاگ بیٹھ جاتی ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہوں پر بیان کیا ہے کہ ان الباطل کان زہوقا، کہ وہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ باطل زہوق ہے، زاہق ہے اور جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اس آیت سے باطل کی ناپائیداری ہر آدمی کو نہیں سمجھ میں آتی جتنی اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ باطل کتنی ناپائیدار چیز ہے۔ یہ جاگ سے اور اس تمثیل سے انسان کو واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ایک رائج اسلوب ہے قرآن کریم کا، اور اس کو کہتے ہیں زبان تمثیل۔ اب جہاں پر قرآن کریم میں خود تمثیل آئی ہے وہاں تو علماء نے اس کو تمثیل ہی مراد لیا ہے، لیکن کچھ ایسے آیات ہیں جن میں یہی زبان، یہی اسلوب قرآن کریم نے اختیار کیا ہے، لیکن وہاں چونکہ کسی بڑے نے وہاں نہیں کہا یہ تمثیل ہے تو دوسروں کو جھجک ہوتی ہے کہ جب انہوں نے نہیں کہا تمثیل تو ہم کیسے کہیں یہ تمثیل ہے۔ ان امور میں سے جو انسان کے لیے تمثیلی زبان کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں وہ امور اخروی ہیں، یعنی نتائج زندگی یا آخرت، جس کو قرآن نے آخرت کہا ہے، یعنی مرحلہ دوم یا مرحلہ بعد، زندگی کا دوسرا مرحلہ، اگلا مرحلہ۔ یہ اولا ہے، اس کو قرآن نے حیات کا مرحلہ اولا، نشأہ اولا کہا ہے، اور اس کو نشأہ اخرى کہا ہے، وہ نشأت آخرت ہے، یعنی دوسرا مرحلہ ہے وہ زندگی کا۔ اسی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے، نہ کہ یہ ختم ہو کے ایک نئی زندگی شروع ہوگی، یہی اس حالت میں بدل جائے گی۔ خوب ظاہر ہے کہ جب اس نشأہ اولا میں ہیں ہم، نشأت اولا میں، اس کو عموماً اردو میں تلفظ اس طرح سے کرتے ہیں نشأت اولا۔ نشأت اولا یعنی پہلی بناوٹ، پہلی ساخت، پہلی کیفیت، پہلی حالت، ابتدائی حالت، یہ نشأت اولا ہے۔ نشأت ثانیہ یعنی دوسری حالت، جو پہلی حالت کے بعد وجود میں آئی ہے، دوسری ساخت، دوسری بناوٹ، دوسری حقیقت جو اسی کے اوپر قائم کی گئی ہے۔
تو دو نشأت میں انسان کی زندگی ہے. نشأت اولا جو ابھی ہماری زندگی، جو ہم زمین پہ اس وقت جو انسانی نسل رہ رہی ہے، ان کی زندگی کا یہ نشأت اولا والا مرحلہ ہے. اس مرحلے کے اختتام پر یہ جب اپنا اجل پوری کرے گا، دورانیہ پورا کرے گا، تو نشأت آخرہ شروع ہو جائے گا، نشأت دوم شروع ہو جائے گی، دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا. وہ دوسرا مرحلہ اس مرحلے سے مختلف ہے انسان کی زندگی کا، یعنی اس میں جو چیز ایک ثابت و باقی و برقرار رہنی ہے، پائیدار، وہ انسان کی زندگی ہے، انسانی وجود، انسانی ذات اور انسان کی حقیقت. لیکن اخروی نشأت کے قالب میں اس نے تبدیل ہو جانا ہے. یہ نشأت اولا ختم ہو جائے گی جب انسان اس زندگی کا اختتام تک پہنچتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو موت سے نشأت اولا یہیں پہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. نشأت دوم انسان کی شروع ہو جاتی ہے. نشأت دوم کے جو احوال ہیں، انسان کے پاس سوائے وحی کے، قرآن کے، کوئی اور منبع نہیں ہے نشأت اخری کو سمجھنے کے لیے. نشأت اولا کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی سے پہلے ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حواس دیے ہیں، حواس خمسہ، اور خداوند تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں احساس دیا ہے. اور نشأت اولا کو سمجھنے کے لیے بہت وسعت کے ساتھ ہمیں شناخت کے اوزار دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، ذرائع دیے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم نشأت اولا کو سمجھ رہے ہیں، اور بہت اعلیٰ سمجھا ہے. نشأت اولا کو انسانوں نے اتفاقاً بہت عالی سمجھا ہے. جو علوم نے پیش رفت کی ہے اسی نشأت اولا میں ہے. نشأت اولا کو سمجھنے کے لیے جیسے زمین، اس کی خلقت، اس کے اندر ترکیب، اس کی بناوٹ، ایک طرف سے جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ انسان باریکی میں ذرے کے اندر گھس گیا ہے. وہ ذرہ جو پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر شناخت ناممکن ہے، یہ ناشکن ہے، اس ذرے کو بھی چیر کے اس ذرے کے اندر اتر کے حقیقت اس ذرے کی بھی انسان نے کشف کر لی ہے. لیکن جو دوسری طرف سے انسان افلاک کے سارے پردے عبور کر کے اور کائنات کے دور ترین نکات کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ نشأت اولا ہے. نشأت اولا یعنی یہ مرحلہ جسمانی مادی مرحلہ زندگی کا. اور ان حقائق کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ وسائل دیے، ساتھ نور و نلا نور کے طور پر وحی سے رہنمائی بھی کر دی ہے ہماری. قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اہل البیت کے ذریعے، علماء کے ذریعے، حکماء کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشأت اولا کو سمجھنے کے لیے، عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کا بھی اہتمام کر دیا ہے. لیکن نشأت اخری، نشأت آخرہ، دوسرا زندگی کا مرحلہ، وہ نہ حواس پنجگانہ کے لیے قابل فہم ہے، نہ انسان کی عقل کے لیے قابل فہم ہے، نہ انسان اس کو تجربے میں لا کر ثابت کر سکتا ہے. اس کے لیے واحد منبع ہمارے پاس فقط وحی ہے، قرآن کریم ہے. اب قرآن کریم نے چونکہ وہ کوئی اور ذریعہ نہیں، اگر وہ دیکھا جا سکتا ہوتا نشأ اخری تو ہم آسانی سے دیکھ لیتے. جیسے دنیاوی امور یا نشأت اولا سے متعلق حقائق کے لیے قرآن نے تمثیل استعمال نہیں کی، معنویات کو سمجھانے کے لیے تمثیل استعمال کی ہے. لیکن جہاں پر پانی سمجھانا تھا تو پانی ہی کہا ہے، جہاں زمین سمجھانا تھی زمین ہی کہا ہے، جہاں پر بارش سمجھانا تھی وہاں بارش ہی کہا ہے. جہاں نشأت اولا کے حقائق، مادی و محسوس حقائق سمجھانا تھے وہاں تمثیل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ حقائق انسان کے لیے مانوس ہیں، آشنا ہے، واقف ہے انسان ان سے. یعنی وحی میں جو رہنمائی ہو رہی ہے تو حواس پہلے سے اس کو سمجھتے ہیں. حواس نے پہلے سے، وحی کے اترنے سے پہلے لوگوں کو پتہ تھا یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، یہ جانور ہے، یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے. یوں نہیں کہ قرآن نے آ کر ان کو بتایا ہے کہ یہ پتھر ہے، اس سے پہلے انہیں پتہ نہیں تھا پتھر کیا ہوتا ہے. انہوں نے خود اپنے مشاہدہ سے سمجھ لیا تھا کہ یہ پتھر ہیں. لیکن جو کسر رہتی تھی اگر پتھر یا زمین یا بارش اور پانی کے بارے میں، وہ قرآن نے دقیق رہنمائی کر دی انسان کے حواس کی اور انسان کی عقل کی. لیکن نشأت اخری میں
انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے وسائل معرفت دیے ہیں ان میں سے ایک بھی نشأت اخری سمجھنے کے لیے نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ کافی کیا بلکہ سرے سے وہاں عاجز ہے نشأت اخری سمجھنے کے لیے۔ اس کی مثال ہم یوں لیں کہ جیسے انسان ایک مرحلہ طے کرتا ہے شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں ہے، یہی انسان ہے، رشد ابھی نہیں ہوئی، پرورش نہیں ہوئی، اور حواس بھی ابھی کام نہیں کرتے انسان کے ماں کے پیٹ میں، ہوتی ہیں آنکھیں لیکن دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، پردے ان کے اٹے نہیں ہیں، سیل ہے، ہر چیز بند ہے انسان کی۔ ماں کے پیٹ میں سب کچھ، زبان بھی ہے، گفتگو نہیں ہے، کان ہے، شنوائی نہیں ہے، اور ایک حص فقط ماں کے پیٹ میں انسان کی فعال ہوتی ہے اور وہ لامسہ ہے، یعنی بعض چیزوں کو انسان احساس کرتا ہے وہاں پر لامسہ کے ذریعے سے، باقی تمام حصیں بند ہوتی ہیں۔ جو ہی شکم مادر سے باہر آتا ہے تو انسان کی یہ حصیں فوراً، یہ سیلیں کھل جاتی ہیں، دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے، بولنا بھی شروع کر دیتا ہے، رونا بھی شروع کر دیتا ہے، اور باقی احساسات اس کے بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شکم مادر میں اگر اس کو، انسان کو یہ کہا جائے کہ مثلا سائنس اتنی ترقی کر لے کہ جنین سے بات کر سکے، اور جنین کو سائنس ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے انسان کے بچے کو باہر کی دنیا سمجھانا چاہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جنین کے احساس، جو جنین کی زبان ہے اس وقت، اور وہ صرف احساس کی زبان ہے، ماں کے حالات یا کچھ جو چیزیں حاملہ عورت کے ارد گرد وقوع پذیر ہوتی ہیں، زیادہ تر ماں کے اپنے حالات، اس کی ذہنی حالات، اس کی جسمانی حالت، وہ ساری جنین پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اگر جنین کو کوئی چیز سمجھانا ہوتی کہ پیدائش کے بعد جو کچھ اس نے دیکھنا ہے، اسے پیٹ کے اندر ہی اگر یہ ساری چیزیں بتانا ممکن ہو تو کیسے بتائیں گے؟ احساس کی زبان میں، یعنی ماں کے احساس میں یہ چیزیں احساسی زبان بنائی جائے گی۔ اگر ہم سمجھانا چاہتے ہیں باہر گرمی ہے تو وہ ماں کے احساس سے اسے پتہ چلے گا کہ گرمی ہے باہر، ماں کے احساس سے پتہ چلے گا سردی ہے باہر، ماں کے احساس سے اسے پتہ چلے گا کہ باہر خوشی ہے۔ مثلا جنین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باہر خوشحالی کا ماحول ہے، تو وہ ماں کی کیفیت یا ماں کے احساس سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ناگواری ہے باہر، تو وہ بھی ماں کا احساس جنین میں یہ چیز منتقل کرتا ہے کہ باہر ناگواری ہے، یعنی جنین فقط احساس کی زبان سمجھتا ہے، باقی حواس نہیں، حواس کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا۔ حواس خمسہ اس کے یا 4 حصے اس کی بند ہیں مکمل طور پر، پیدا ہوتے ہی یہ حصیں کھل جاتی ہیں اس کی، لہٰذا اب وہ آنکھوں سے بھی بہت کچھ دیکھ رہا ہے، کانوں سے بھی بہت کچھ سن رہا ہے۔ اسی طرح ابھی جب ہم اس نشأہ مادی میں ہیں، نشأت اولیٰ میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ نشأت اولیٰ، موت سے پہلے کی زندگی، یہ بھی جنین کی طرح شکم مادر کی طرح کی زندگی ہے ہماری، یعنی اس زندگی میں ہم ابھی بہت ساری چیزیں، حقائق پرکھنے کی، سمجھنے کی چیزیں ہماری بند ہیں، وہ حقائق جو نشأت اخری میں ہیں۔ ماں کے پیٹ میں تھے تو نشأت اولیٰ سے غافل تھے، ناآشنا تھے۔ اگر ہمیں نشأت اولیٰ سمجھانا ہوتا شکم مادر میں تو احساس کی زبان میں اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اب ہم آ گئے ہیں نشأت اولیٰ میں، نشأت اولیٰ میں ہمیں نشأت اخری سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے آپ کی، جیسے ماں کے پیٹ میں بھی تمہاری زندگی تھی، تم ہی تھے، ماں کے پیٹ کے بعد دنیا میں بھی تم ہی ہوگے، پھر موت کے بعد آخرت میں جب جاؤ گے وہ بھی تم ہی ہوگے، لیکن وہاں کیا منظر ہوگا، وہاں کیا حقائق ہوں گے، وہ انسان کو اس نشأت اولیٰ میں سمجھائے جا رہے ہیں۔ وہ حقائق جن کی نوعیت اخروی ہے، نشأت اخری کے حقائق ہیں، جو بالکل نشأت اولیٰ سے مختلف ہیں اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے، اور انسان ان سے ناواقف ہے۔ اس نشأت اخری تک پہنچنے کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف وحی کی زبان ہے۔ تو وحی نے انسان کو نشأت اخری سمجھایا ہے نشأت اولیٰ کی زبان میں، زبان نشأت اولیٰ کی ہے، حقائق نشأت اخری کے ہیں۔
اس کو تمثیل کہتے ہیں. یہ تمثیل ہے. جس طرح علماء کہتے ہیں تمثیل معقول بے محسوس، یعنی آپ ایک معقول بات کو، عقلی بات کو حسی محسوس بنا کر پیش کریں، یا ایک معنوی چیز کو مادی شکل میں پیش کریں، یا ایک باطنی چیز کو ظاہری زبان میں پیش کریں. اسی طرح اخروی حقائق کو دنیاوی زبان میں، دنیاوی لہجے میں، دنیاوی انداز میں آپ لوگوں کو پیش کریں. اس کو اصطلاح میں تمثیل کہتے ہیں. یہ قرآن نے خود بھی کہا کہ ہم امثال کے ذریعے، مثال کے ذریعے سے ہم حقیقت سمجھاتے ہیں. خوب قرآن شناسی میں یہ پہلو مغفول واقع ہوا ہے اکثر مترجمین یا اکثر مفسرین کی جانب سے. یہ نقطہ مغفول ہو گیا کہ قرآن میں دو طرح کے حقائق ہیں، نشأت اولیٰ سے متعلق چیزیں اور نشأت اخریٰ. نشأت اولیٰ کے جو حقائق ہیں وہ نشأت اولیٰ کی زبان میں ہی بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ان میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. چونکہ حقیقت بھی نشأت اولیٰ کی ہے، زبان بھی نشأت اولیٰ کی ہے، یعنی حقائق بھی دنیاوی محسوس ہیں، زبان بھی وہی ہے جو محسوسات کے لیے مقرر کی گئی ہے، مختص کی گئی ہے. اب اگلا مرحلہ ہمارا نشأت اخریٰ ہے، جو اس نشأت اولیٰ کا نتیجہ ہے. وہ اخروی شکل میں ملنا ہے ہمیں، اور اخروی جو حقیقت ہے وہ اس سے مختلف ہے. اب اس مختلف حقیقت کو ہم کس زبان سے سمجھیں، وہ سمجھنا بھی ضروری ہے، چونکہ نتیجہ ہمارا ہے، ہم نے وہ نتیجہ یہاں بنانا ہے، اس لیے اس سے آگاہ ہونا بھی لازم ہے. اور دوسری طرف سے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. لہٰذا قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لطف کیا ہے انسان کے اوپر کہ ان حقائق اخروی کو، نشأت اخریٰ کو، اسی نشأت اولیٰ کی بولی میں، اسی نشأت اخریٰ کی زبان میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ چیزیں، یہ حقائق یا یہ نتائج تمہیں اخریٰ میں، نشأت اخریٰ میں ملیں گے. تم نے خود اپنی زندگی کے نتائج ہیں جو وہاں سامنے آنے ہیں. ان میں سے جو ناگوار نتائج ہیں، یعنی معصیت کارانہ زندگی، غیر عبیدانہ زندگی کے جو نتائج ہیں، ان کا عنوان جہنم اور اس کی تفاصیل قرار دیا، نار. اور وہ نار دنیاوی زبان میں، زبان ساری دنیاوی ہے، نشأت اولیٰ کی زبان ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ ساری اخروی ہے. اسی طرح جنت ہے. جنت کی جو تفصیل قرآن کریم نے ذکر کی ہے وہ تمام حقیقت دنیاوی زبان میں، نشأت اولیٰ کی زبان میں ہے، لیکن اس جنت کی حقیقت ساری اخروی ہے، وہ نشأت آخرہ سے تعلق رکھتی ہے وہ چیز. اب یہاں انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، جیسے ایک شخص کہتا ہے میں شرم سے پانی ہو گیا، تو دوسرا آدمی بالٹی نہ لے آئے کہ پانی ہو گئے ہو تو اس بالٹی میں چلے جاؤ آپ، یا اس جگ میں چلے جاؤ. یہ حماقت ہے کہ اگر انسان تمثیل کر رہا ہے پانی کی مثال یا پانی کو کسی اور شے کے ساتھ، تو آپ اس کو حقیقی معنی پہ، جو یا رائج اور مانوس معنی ہے پانی کا، مائع، وہ نہ سمجھ لیں. اس سے جو کنایا یا اس سے استعارہ کا معنی ہے، تمثیلی معنی ہے، وہ مراد لیں آپ اس سے. اسی طرح جہاں جنت کا ذکر آئے گا قرآن کریم میں، جہاں ذکر کیا ہے، زبان آپ کی ہے، نشأت اخریٰ کی بولی ہے، لیکن حقائق سارے اخروی ہیں، اور حقائق اخروی میں نشأت اولیٰ کی کوئی خاصیت موجود نہیں ہے. یعنی یہاں محسوس، مشہود، مادی شکل میں ہیں ساری چیزیں، وہاں اخروی شکل میں ہیں ساری چیزیں. لیکن اس بولی، اس حقیقت کو کسی بھی بولی سے سمجھایا نہیں جا سکتا تھا سوائے اس کے. لہٰذا قرآن کریم نے یہ حقیقت استعمال، یہ زبان استعمال کی ہے، جسے علماء اپنی اصطلاح میں تمثیلی زبان کہتے ہیں، یعنی مثالوں کے ذریعے سے. بار بار قرآن نے کچھ چیزوں پہ تو خود کہہ دیا ہے کہ یہ مثال ہے اور یہ تمثیل ہے اور ہم مثالیں دیتے ہیں. کچھ آیات میں نہیں کہا کہ یہ مثالیں ہیں، لیکن واضح ہے کہ یہ بھی مثال ہے، یہ بھی تمثیل ہے. اور اگر یہ در قدیم ہمارے جو مفسرین ہیں ان کے ہاں یہ بات سرے سے تھی ہی نہیں کہ وہ صرف عربی سمجھنے کو کافی سمجھتے تھے. ان کے نزدیک قرآن کی زبان عربی ہے، اور اگر کوئی علوم عربی پڑھ لے تو قرآن کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے. لیکن اس پہلو کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا کہ قرآن عربی ہی ہے،
اور عربی دو قسم کی عربی ہے، ایک قرآن کا عربی کا اسلوب ہے عام لوگوں کا بات چیت کا، عرب جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک تمثیلی اسلوب ہے اور ایک حقیقی اسلوب ہے۔ یہ حقیقی اور تمثیلی دو اسلوب زبان کے، یہ مفسر یا مترجم کے مد نظر ہوں، یا عام مثلا اردو ہے، عربی کو چھوڑ دیں، ہم فارسی ہے، فارسی بھی دو طرح کی ہے، تمثیلی فارسی ہے اور حقیقی فارسی ہے۔ حقیقی فارسی سے مراد یعنی جو لفظ ہے اس کا متعارف معنی ہی مراد لیا گیا ہے، لیکن تمثیلی فارسی میں لفظ متعارف معنی والا لگتا ہے لیکن معنی متعارف نہیں ہے، غیر متعارف معنی مراد لیا گیا ہے۔ مثلا فارسی زیادہ، عربی سے بھی زیادہ تمثیل فارسی کے اندر ہے، شعر میں، نثر میں، نظم میں، اور خصوصاً اس تمثیلی زبان کا اگر ہم کہیں کہ جو بہت ہی بڑا اعلیٰ نمونہ ہے وہ ملا رومی کی ادبیات ہیں، مثنوی ہے یا ان کا دیوان ہے یا دیگر ان کا کلام ہے، کہ وہ تمثیل کے عروج پر ہیں، ظاہراً کچھ کہتے ہیں اور مراد کچھ اور ہوتی ہے ان کی، اور سب فارسی دان اور غیر فارسی دان یا جو بھی مولا رومی کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ تمثیل ہے۔ مثلا ان کی مثنوی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ بشنوز نئے چن حکایت می کند از جدائی ہا شکایت می کند۔ خوب نئے بانسری کو کہتے ہیں، اور مولا رومی یہ کہتے ہیں کہ بانسری سنو، بانسری کی آواز سنو کیا کہتی ہے، اور یہ جو بانسری ہے یہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے، یہ طریقہ شکوہ کر رہی ہے۔ خوب یہ بانسری ظاہراً بانسری ہے، بانسری نئے سے بنتی ہے، بانس کے اس سے نئے سے یا اس کے لکڑی سے جو اندر سے خالی ہوتی ہے کھوکھلی، اس میں سوراخ کر کے بانسری بناتے ہیں۔ تو یہ بانسری مادی مصداق اس کا، ظاہری مانوس مصداق تو وہی ہے جو لوگ ایک موسیقی کے آلے کے طور پر بانسری بناتے ہیں اور بجاتے ہیں، لیکن ملا رومی اس بانسری سے نئے سے یہ نہیں مراد لے رہے، ان کی مراد ہے یہ انسان کا روح، انسان کا نفس، اصل نئے یہ ہے، اس کی فریاد سنو، یہ نفس، یہ روح انسان کی کیوں رو رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، از جدائی ہا شکایت می کند، یہ روح کہہ رہی ہے کہ مجھے جدا کیا گیا ہے، میں کسی اور عالم سے ہوں، جیسے بانسری کہہ رہی ہے کہ میں نیزار سے ہوں، مجھے کاٹ کے یہاں لے آئے ہیں، اسی طرح انسان کہہ رہا ہے میں کسی اور عالم سے ہوں، مجھے وہاں جانا ہے۔ انسان کے سارے درد و نالے و آہ و فریاد، مثلا جیسے عرفاء بیان کرتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کے یہ گریہ و نالہ، یہ دعائے کمیل، یہ ابی حمزہ، یہ دعائے عرفہ، یہ فلاں یہ فلاں، یہ مناجات، یہ سب گریے ہیں، یہ نالے ہیں، یہی بانسری کی آواز ہے۔ یہ نالہ کیوں ہے؟ یہ سب شکایت ہے اس بات کی کہ ہمیں کسی اور جگہ کے تھے اور وہاں سے کاٹ کے ہمیں یہاں بھیج دیا گیا ہے، تو وہ فراق کا احساس ہوتا ہے کہ کسی اور عالم میں تھے ہم۔ اور یہ جو قرآن کا فرمان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں اصل ملا رومی، یہ تمثیل کی زبان ہے کہ مانوس الفاظ اور مانوس حقائق کی بولی سے نامانوس حقائق کی طرف انسان کو متوجہ کرنا۔ اردو میں بھی اس طرح سے ہے، اردو میں جتنی شاعری ہے، جتنی ادبیات ہیں، فراوان مثالیں اردو میں، پنجابی میں ایسے ہے، خصوصاً پنجابی جو روزمرہ گفتگو میں بھی ایسے ہوتا ہے، سیاست دان جو گفتگو کرتے ہیں، میڈیا میں جو گفتگو ہوتی ہے، گھریلو گفتگو ہوتی ہے، آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں کثرت سے ہم تمثیل کی زبان استعمال کرتے ہیں، یعنی مقصود یہ کہ لفظ ایسا زبان پہ لاتے ہیں جو کسی مانوس معنی کے لیے ہے، لیکن مراد اس سے غیر مانوس معنی لیتے ہیں، دوسرا کوئی معنی لیتے ہیں، اور سننے والا دھوکے میں یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا، وہ سمجھ لیتا ہے کہ ان کی مراد یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ خوب یہ ایک رائج طریقہ ہے، قرآن کریم نے بھی چونکہ انسانوں کے رائج طریقہ گفتگو کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اسی زبان کو قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے۔ اور اب ظاہر ہے یہ جنت و جہنم کا تذکرہ قرآن میں آخر تک، قرآن کی آخری آیت تک یہ جاری رہے گا ساتھ ساتھ، یعنی تینوں موضوعات جو قرآن کے اصلی موضوعات ہیں، انسان، اس کی زندگی، اس کا زندگی کا طول و عرض، وسعت، یہ
قرآن میں اب کھلتی جائے گی، آہستہ آہستہ حیات کے مختلف پہلو انسان کے وضاحت ہوتے جائیں گے، اور اسی میں ابدیت بھی بڑھتی جائے گی، یعنی جتنی حیات وسیع ہوتی جا رہی ہے ابدیت بھی وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری چیز ہدایت ہے، جتنی وسعت ہدایت کے اندر ہوگی، حیات کے اندر ہوگی، اتنی ہدایت بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ اور تیسرا، اس زندگی کے اندر ہدایت کا نتیجہ آخرت نتیجہ بھی ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے، وضاحت ہوتی جا رہی ہے۔ تو شروع میں قرآن کریم نے بہشت کا چونکہ پہلے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ابدیت اور کفر۔ ابدیت کی زندگی اگر اختیار کرے تو وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تبشیر سے شروع کیا، بشارت سے، کہ بشارت ان کے لیے ہے جو ایمان لائے و عمل صالح۔ بشارت یہ ہے کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کے لیے جنہوں نے انجام دیے، ان کے لیے بشارت جنت کی ہے۔ اور جنت بھی وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں ان کو رزق ملتا ہے۔ وہ رزق ان کے لیے ایسے ان کو لگتا ہے کہ یہ پہلے بھی یہ رزق تناول کر چکے ہیں، اور وہ رزق ملتا جلتا ہے، متشابہ ہے۔ اور اس جنت کے اندر ان کے لیے ازواج مطہرہ ہیں۔ خوب، یہ سارے الفاظ انسان کے نشأت اولیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور نشأت اولیٰ میں ان کے مصادیق ہیں، مثلا نہر ہے، نشأت اولیٰ میں نہر ہے، اور جنت ہے، باغ ہے، رزق ہے، ثمرہ ہے، اسی طرح ازواج ہیں مطہرہ، یہ سب نشأت اولیٰ کے الفاظ اور نشأت اولیٰ کے حقائق ہیں۔ لیکن یہ نشأت اخری کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، زبان و بولی یہ ہے، حقیقت اخروی ہے۔ یہ تمثیل ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک نتیجہ اس طرح سے نکلے گا، تمہاری زبان میں، تمہاری بولی میں سمجھائیں تو یہ چیزیں نکلیں گی تمہارے لیے۔ اب اس کو وضاحت کی ضرورت ہے، خصوصاً اس آیہ کریمہ کے اندر بہت ہی اہم بنیادی ہدایت کے اصول قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔ ہم مختصر حد تک جتنی اس آیت کے اندر گنجائش ہے اتنی بات کریں گے کہ مفردات میں، اور پھر چونکہ بات تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی جائے گی، جہاں جہاں وقت آئے گا وہاں پر باقی بات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ